جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے، اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے۔ جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ذرا تمیز سے نا، لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کرتے، وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی۔ تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا، 25 تک بس برداشت کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا، صحیح ہے۔ اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، کیوں گھما دیتے ہیں۔ یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو۔ میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ سیکھنے والے ہیں نا ہم سب، کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتے ہوئے، آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا، تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو۔ تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں۔ جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں، پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے۔ اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں، ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہو، کوئی ایسی مشین لگا دیں۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے، تمیز سے۔ ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر، جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے۔ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہر فساد کی جڑ کیا ہے، چیخو پکار۔ بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ گدھے کا مسئلہ کیا ہے، بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات۔ گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط۔ اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک، میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو، پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا اور بور کے پھر ہاں ایسے نکالے گا۔ تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو، تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے، تمیز، ادب، صحیح ہے نا۔ تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ، لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ ایک آدمی، 2 بندوں نے شادی کی، 2 بہنوں سے، 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بڑی تمیز سے، بہت ادب احترام، دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے، ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے، میری والی کا تو روب ہی نہیں۔ اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا، میں نے ایک گلاس سامنے تھا اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کمبخت نے گلاس ادھر رکھا، پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی، یہ کر دیا، ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے۔ وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، تو بڑی تمیز سے۔ ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے، یہ میں بتا دوں، یہ پرانے دور کی پرانی باتیں۔ آج کل آپ جائیں گے نا، ایک گلاس اٹھائیں گے، وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ، اور صحیح کرے گی۔ ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا، آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا، تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ شروع میں اگر کنٹرول ہو جائے معاملہ تو ٹھیک ہے، بعد میں تو سب چیخنا چلانا، پھر تو پھوڑو، صحیح ہے نا، وہ چیخے آپ بھی چیخو،
वो दरवाजा थोड़ा सा बंद करे, आप उठा के खोलो और स्पीड से बंद करो। हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया, इस तरह तलाक हुई है। शौहर घर में आया थका हुआ, तो बेगम इंतजार कर रही थी, कहीं लेट हो गया था ये, उसको गुस्से में बैठी हुई थी बेगम। तो जब ये आया है ना कमरे में, तो इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया ना। बेगम का मूड ऑफ था, तो इसने को गुस्सा आया, इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया। बेगम ने कहा, मुझे तपाने के लिए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, दोबारा और तेज बंद करो। ये भी बस सींग नहीं थे इनके, हरकतें तो वही बैल वाली। तो पुराना वाकया है, उनको नहीं पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, खोला और फुल स्पीड के साथ दौड़ करके और जोर से, फिर लड़ाई शुरू और तलाक तक नौबत आई है। किस बात पे कि जी दरवाजा जोर से, इस पे उनके दरमियान तलाक हो गई। तो ये है, इंसान जब गुस्से में बेकाबू हो जाता है, और अब भाई उसने अगर बोल दिया था जोर से बंद करो, तो कुछ और बोल देते ऐसे मौके पे। बोले बेगम ये मुनासिब नहीं है, मैं शादी हुई थी इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं, और आप क्या कह रही हो। इस्लाम ने बेहयाई को रोकने का जो कानून बनाया है वो हमसे पूछ के नहीं बना, और कहा सबको फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी। फॉलो नहीं करोगे तो आखिरत में उल्टे लटके हुए हो, मारूंगा मैं, सजा दूंगा। वो कानून क्या है? नंबर 1, औरत को इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, सबसे पहला हुक्म। खवातीन कहती है मर्द अपनी निगाहों में हया पैदा करें, हमें पर्दे का पाबंद बोलो भाई ना करें। ये अल्लाह से लड़ाई है या नहीं है? जो खवातीन इस किस्म की बातें कर रही हैं, इसका मतलब आप किससे लड़ रही हो? अल्लाह से लड़ रही हो। अल्लाह ने कहा मर्द को भी आंखों में हया पैदा करनी पड़ेगी, और आपको भी अपने लिबास में बोलो भाई हया पैदा करनी पड़ेगी। औरत का लिबास मुकम्मल होना चाहिए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, घर से बाहर निकलते हुए बुर्का या बड़ी चादर, कोई भी ऐसी चादर जिससे जिस्म ढक जाए, ये होनी चाहिए। इसके बगैर औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बल्कि इससे भी पहले वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरत का असल जिम्मेदारी घर की 4 दीवारी है। जॉब औरत की असल जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए घर का निजाम खराब हो जाएगा। घरेलू निजाम खराब होने से आपको नुकसान हो ना हो, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो आप अपने मफाद के लिए कानून बना रहे हो, और अल्लाह आने वाली नस्लों को देख रहा है। मुझे अगर अपने घर में माँ की मोहब्बत ना मिली होती, माँ का टाइम ना मिला होता, तो जो अल्लाह ने टूटी फूटी मुझ में सलाहियत पैदा की वो नहीं होती। बच्चा माँ की गोद में घर में रह के बड़ी अय्याशी से पलता है। औरत अगर जॉब करेगी तो पहली बात बच्चा पैदा नहीं होगा, वो नहीं करेगी। इंसानों को हयात की नेमत बोलो ना भाई नहीं मिलेगी। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो आपकी जिंदगी का सबब बनते हैं। अगर वो नस्ल रोक लेते 2-3 के बाद, तो आपको जिंदगी ना मिलती, तो 4थे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे पैदा हो रहा है। हयात नेमत ये घरेलू औरत के लिए तो मुमकिन है, घर से बाहर निकलने वाली खवातीन के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा, जो पैदा हो जाएंगे उनको माँ की सही ममता नहीं मिलेगी। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि बच्चा पालना आसान काम नहीं है, टाइम मांगता है बच्चा। मलेशिया वाला हिसाब होगा, उधर होटल में फिश बना के दे रही है और इधर बच्चे को भी वॉकर में झूला दे रही है, हिला रही है, ठीक है ना। जॉब भी कर रही है और बच्चा भी पाल रही है। इसको आजादी कहते हैं। वाह रे वाह, मर्द जॉब कर रहा है तो किसी को नहीं पाल रहा, औरत जॉब करके अपने बच्चे को भी पाल रही है। तो ये औरत को बर्बाद कर दिया ना, ये आजादी है बर्बादी है? उसको टेंशन में डाल दिया आपने। यार उसको आजाद करो भाई, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा काम सिर्फ इसको पालना है, और इसका सारा खर्चा किसके जिम्मे है? मर्द के जिम्मे। तो बच्चे को एहसास होता है कि ये मेरी माँ है, ये हर वक्त मुझे गोद में रखती है, और ये मेरा पाप है कि मेरी माँ जो मुझे इतने मजे से पाल रही है, वजह उसकी है कि शेल्टर देने वाला कौन है? उसे बाप है मेरा। घर और लिबास खुराक का खर्चा कौन उठा रहा है? बाप। तो दोनों से रिश्ता मजबूत होगा ना। अंग्रेजों के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंग्रेजों के बच्चे क्या होते हैं कि माँ की ममता में ही उनको बाप भी नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ये फादर वाला रिश्ता है, मदर वाला रिश्ता है, और फादर मार्केट से क्या है? शर्ट। अगर मार्केट में है भी तो ये कमबख्त है क्यों, कर क्या रहा है मेरे लिए? ये है भाई। तो रिलेशन गया दिल लेने माजरत के साथ। तो ये नस्लों को नुकसान होता है। बच्चों के हुकूक पर तो बड़ी बातें होती हैं, बच्चे है ना, बच्चों के हुकूक पर तंजीमें, बच्चों के हुकूक पर तंजीमों को चाहिए सबसे पहले माओं को पाबंद बनाए कि बच्चों को पैदा भी करो और घर में रह के उनको पालो भी। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत माँ की है जो घर में रहे। हमें तो याद है हम स्कूल से घर आते थे ना,
ہماری والدہ کہیں پڑوس میں گئی ہوئی ہے ملنے کے لیے تو گھر آتے ہی ایک دم سب سے پہلے پوچھتے تھے امی کہاں ہے. اب جیسے کسی بہن بھائی نے بتا دی امی نہیں ہے ابھی وہاں کام سے گئی ہے, بچے کا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, امی چاہیے بھائی. وہ بتاتے ہیں ابو ہیں, ابو نہیں بھائی, ابو کا کیا کرنا ہے یار, بھائی بھائی ہے گھر میں, بہن ہے نا بھائی, امی کہاں ہے. ہمیں اپنا وہ زمانہ یاد ہے, اٹھا کے نا پھر پلیٹیں پھینکتے تھے ہم, ایسے برتن اٹھا کے کہاں گئی. اور آپ دیکھ لو اپنے بچوں کو بھی, گھر آتے ہی سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, امی کہاں ہے. امی نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی بھائی بچے کے لیے, وہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, بچے کا میٹر کیا ہو گیا شارٹ. بچہ اپنی ماں کی گود کو خوشبو سے پہچانتا ہے, بچے کو کسی عورت کی گود میں اٹھائے نا ویسے ہی ہو, نہیں مانے گا جب تک اس کی ماں, چاہے وہ پسینوں کی بدبو آ رہی ہے اس میں, اور دوسری ماں خوشبوئیں لگا کے نہا دھو کے گود میں اٹھائے, بچے کو سکون کہاں ملے گا. وہ جو بدبودار ماں ہے نا جس میں پسینے کی بو آ رہی ہے, لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہے, بچے کو اس کی گود میں سکون ملے گا. یہ نیچر ہے, اس نیچر کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو اسلام نے دوسرا قانون کیا بنایا بھائی, ماں کہاں رہے گی, عورت کے لیے گھر کی 4 دیواری. ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد کو پابند کیا ہے کہ گھر مناسب لے کے دو. جو کھٹے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, نہ دھوپ نہ ہوا نہ روشنی, یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے گھر کو کیا کر دے, وسعت دے. تو گھر وسیع ہونا چاہیے جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے. بعض دفعہ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, بھائی کیسے رہ رہے ہو یار, نہ دھوپ نہ روشنی نہ ہوا, کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو تو بہت فوکس کیا جاتا ہے, گھر میں کنسٹرکشن کا کام بہت زیادہ ہو, اتنے کمرے اور ڈبل منزلہ اور یہ اور وہ, یہ ٹوپی ڈرامے فضول قسم کے بیکار. سب سے پہلے گھر میں خاصیت یہ ہے کہ دھوپ اور روشنی کا نیچرل, یہ ٹیوب لائٹوں کی روشنی نہیں, دھوپ کا اور ہوا کی وینٹیلیشن کا انتظام, اور کچھ چلنے کی جگہ ہو اس میں بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے. نہیں آ رہی سمجھ, بے شک غریب آباد میں چلے جاؤ, شہر کی آبادی سے تھوڑا دور چلے جاؤ, لیکن رہنے کی جگہ کیا ہونی چاہیے, کشادہ. تو ہاں کوئی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے, بعض دفعہ مرد کی آمدن کم ہوتی ہے, گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, تو پھر عورت اس کا ساتھ دے سکتی ہے. مجبوری کے حکام کیا ہے الگ ہے. یا کسی ایسے شعبے میں عورت جاب کر رہی ہے جو ہے ہی خواتین کا, اب گائنی کی ڈاکٹر تو عورتیں ہی بنے گی نا, نہیں آ رہی سمجھ میں بات, تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس میں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے اجتماعی مفاد کی خاطر, لیکن وہ محدود ہی ہے. اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا, کرنا فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر پہ نہ لے کے جائیں, آپ ان کو جو ہے وہ گھمانے پھرانے نہ لے کر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جاب آپ نے کرنی ہے اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے, عورت کی. باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں, صحابہ بھی لے جایا کرتے تھے. وصاحبتہ وبنی, قرآن میں ہے نا کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, قیامت کے دن اس سے بھی دور بھاگو گے. تو یہ قیامت کے دن ہی دور بھاگو گے, دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ تو میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو جو جائز تفریحات ہیں, جائز, وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جائز تفریحات جتنی بھی ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا حکم کیا ہو گیا, پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہے. وہ یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے احکام بیان کر رہا ہے. نمبر 2, خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے نہ گزرے. نمبر 3, لباس مکمل ہونا چاہیے. نمبر 4, مرد سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. اسٹائل کو وہی اسٹائل ہو جو شوہر کے ساتھ بات کرنے کا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس طرح اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہسبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج بولو نا بھائی, نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے, وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا. بس نرم اسٹائل نہ ہو. جس طرح ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بالکل غیر مرد سے, تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت. تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو, جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازیب, جو پاؤں کا زیور ہے, وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ مارے کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے. تو اتنی ساری احتیاطوں کا اسلام حکم دے رہا. پھر اسلام نے حکم دیا کہ عورت کن کن سے پردہ کرے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا شوہر, سسر, داماد, بیٹا, بھتیجا, بھانجا, یہ جو بھائی, یہ جو چند رشتہ دار ہے, ان کے علاوہ ہر مرد تمہارے لیے کیا ہے, غیر ہے. اور اس پردے کے سخت احکام سے اللہ نے ان عورتوں کو مستثنا کر دیا جو ایجڈ ہے, ٹھیک ہے نا, جو ذرا جن کی عمر کیا ہو جاتی ہے زیادہ, ان میں فتنے کا خوف نہیں ہے. اور قرآن نے وہ عمر کیا بیان کی, لا یرجون نکاحا,
عورت عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے کہ لوگوں کو اب اس سے نکاح سے دلچسپی ختم ہو جائے، کوئی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے، عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے، اس میں پردے کی کیا ہے؟ آسانی۔ تو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ خواتین کو دیا۔ مرد کو اللہ نے حکم دیا یغضضن من ابصارہن، کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے۔ تمہارے لیے صرف اور صرف کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے۔ الا علی ازواجہم، صرف اپنی زوجہ تک محدود رہ سکتے ہو۔ اب دیکھو خواتین کو یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے، میرڈ خواتین، کہ اللہ میاں نے ہمارے مرد کو پابند بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں۔ بہت زبردست حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دے دیا۔ تو بھائی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے آپ کا میاں کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کرے، تو اللہ میاں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنے کہ دوسروں کے میاں آپ کو، بولو بھائی، دیکھیں۔ دوسروں کے میاں پر بھی پابندی ہے، نہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس سے دوسروں کے میاں، وہ میاں کیا ہو گیا، سمجھ رہے ہو، کہتے ہیں نا لوگ، دوسروں کے میاں بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں۔ تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی یہی ہے۔ جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا نا، تو مشرکین مکہ نے کہا یار ہم قسطوں پہ بزنس بھی تو یہی ہوتا ہے، کیش پہ چیز سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے، تو وہاں بھی تو ایک چیز لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک مہنگی ہو جاتی ہے، پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ کیا بات ہے، یہ کیوں حرام کر دیا؟ تو اللہ نے لاجک نہیں بیان کی، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، وہ کوئی اسمبلی سے قانون تھوڑی پاس کروا رہا ہے کہ اب تقریر کر کے سمجھائے گا کہ دیکھو سود میں یہ ہوتا ہے اور قسطوں میں یہ تھوڑا سا، یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے درمیان میں۔ نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ سود میں اور خرید و فروخت جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کر دیا، یہ بڑا فرق۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیر؟ یہ فرق ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو کیا کیا ہوا ہے حرام۔ باقی تم اس فرق کو نہیں مانتے تو تمہارا ایڈک ہی ہے، یہ تمہارا فالٹ ہے۔ تو جو دین کے مخالف لوگ ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے انٹی، اگر اسکارف نہیں لے رہی وہ، اگر ایکچولی وہ مردوں سے بات، کوئی اس سے کوئی فتنہ تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی برائی تھوڑی معاشرے میں جنم لے رہی ہے، کیا ہو گیا یار، اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے۔ تو مفتیوں نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کچھ اتنا بھی نہیں ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس بحث کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے۔ آپ اسلام کو مانتے ہو نہیں مانتے ایک طرف ہو جاؤ، اسلام کو مانتے ہو تو اسلام نے کہا عورت کو اسکارف لینا پڑے گا، اور جوان عورت ہے اس کے چہرے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرے کا پردہ بھی اس کو، بولتے کیوں نہیں بھائی، کرنا پڑے گا۔ اور علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بھی چہرے کا پردہ فرض ہے، تو فتنے کا اندیشہ چہرے سے ہی ہوتا ہے۔ باقی اتنی چھوٹ ہم دے دیتے ہیں خواتین کو جو بہت زیادہ ماڈرن ہے، بیچاری نئی نئی دین پہ آئی ہے، تو ان کو ہم علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وہ باقی باڈی کو کور کر لیں، چہرہ کھول لیں، یہ گنجائش ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ لیکن اصل حکم کیا ہے؟ چہرے کا پردہ بھی عورت کو، بولو نا بھائی، کرنا پڑے گا۔ ہاں مجبوری میں گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے بعض دفعہ بھابھی اگر اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے تو بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے گھروں میں نا، جوائنٹ فیملی میں وہ نہیں کرنے دیتے، تو ایسی موقع پہ ہم گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی اسکارف لے لو، مجبوری میں چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے، گنجائش سے ایسے موقع پہ، لیکن بلا ضرورت وہ تو پھر احکام کیا ہے ڈیٹیل تو آپ علماء سے وقت پہ پوچھیں۔ تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے۔